باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اکانومی کی راز آف پاکستان، مطلب مختلف ڈیکیڈ میں مختلف حکمران نے پاکستانی اکانومی میں کس طرح اثر انداز کیا، ہم اس کو دیکھیں گے۔ ہم 1947 سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ ایک نیولی ریاست جی جو آزاد ہوئی تھی نئی نئی، ان کو جو انڈسٹری ملی وہ بہت ہی چھوٹی اور بہت ہی مطلب نکارہ تھی، کوئی مینوفیکچرنگ کام نہیں تھا ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ہمیں اس سے پہلے ہمیں ایک پراپر پلاننگ اور مینجمنٹ چاہیے اس کی جیسے اپنی جو ہے ملک کو چلانے کے لیے۔ بیوروکریٹس نے ہماری پلاننگ اور مینجمنٹ میں پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا، کیونکہ جتنے بھی اسٹیٹ سیکٹر تھے، پرائیویٹ سیکٹر تھے، وہ بہت چھوٹے تھے، وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ پاکستانی اکانومی کو امپروو کر سکتے۔ اس لیے ہم اس ڈیکیڈ کو ہم پلاننگ اور مینجمنٹ کا ایرا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی ایرا جنرل 1960 کے بعد ایوب خان صاحب کا ایرا آتا ہے، جنہوں اس ایرا کو ہم ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہر چیز پراپر مینجمنٹ تو ہو چکی تھی، ابھی ہمیں اس پر عمل کرنا تھا، اور اس دور میں بہت اچھا عمل ہوا، ہر جو سیکٹر جو تھا گروتھ کر رہا تھا۔ جو اب اس کے علاوہ جو اس کی جو بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے سرمایہ کار تھے اور جو پرائیویٹ سیکٹر تھے، انہوں نے بھی اس کی گروتھ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جو ایوب خان صاحب کے جو 11 سال کا جو دور حکومت تھا، اس میں پاکستان کے جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.82% ہو چکا تھا، اور مینوفیکچرنگ گروتھ ریٹ تھا وہ 8.51% ہو چکا تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم جو ہے پاکستان، اور اس یہ پہلی دفعہ پاکستان نے آٹو موبائل انڈسٹری، سیمنٹ انڈسٹری طرح کی بہت سی بڑی بڑی انڈسٹریز لگائیں اس دور میں، اس لیے اس دور کو ہم گولڈن ایرا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اکانومک گروتھ جو ایوب خان صاحب کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1950 میں کیا تھی اور 1960 میں جو کیا تھا، زمین آسمان کا فرق ہے، بہت زیادہ ہے، ایسٹ اور ویسٹ دونوں پاکستان کے بعد آتا ہے جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور حکومت آتا ہے۔ اس دور کو ہم بیڈ لاک آف ایئرز بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس دور میں ایک تو ہمارا پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ پاکستان سے الگ ہو کر ایک نیا ملک بن گیا، اور جس کی وجہ سے بھی اکانومی پر بہت بڑا اثر انداز ہوا، اور اس کے علاوہ ان کی جو پالیسیز تھی وہ زیادہ لبرل نہیں تھی، اس کی وجہ سے بھی گروتھ پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا انڈسٹریز بھی اسٹارٹ اپ میں زیادہ نہیں لگائیں، اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ جو گورنمنٹ سیکٹر کو بھی پرائیویٹ کیا۔ ان کے جو اکانومی گروتھ ریٹ ہے وہ ایوریج ہے 4.8% پر اینم ڈیورنگ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی راہ میں آ چکی تھی۔ اور انہوں نے جو جیسا کہ ہم ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے جو کمبائنڈ اکانومی 60% جو ایکسپورٹ تھی ہو چکی تھی، لیکن ان کے لاگ ہونے کی وجہ سے وہ بھی بہت ڈیمیج ہوا، جس کی وجہ سے اس کی اکانومی کو بہت زیادہ اثر ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو مین کام جو کیا، انہوں نے غریبوں کے لیے بہت کام کیا، جو پوورٹی ریٹ تھا وہ جو ہے 46.59% سے کم ہو کر لیس دین 30% پر آ چکا ہے ان کی دور حکومت پہ۔ ان کے علاوہ انہوں نے بہت سے اینڈ میگا پروجیکٹ بھی لگایا، جیسا کہ یہ پورٹ کاسم، اسٹیل مل، ہیوی میکینیکل کمپلیکس، ایسی چیزیں اس طرح کے۔ اور ان کا جو اکانومک اسٹرکچر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انڈسٹری پہ 31% ہے، اس کے بعد سروس پہ 63، سروسز پہ سب سے زیادہ 63% ہے، اور ایگریکلچر پہ بہت کم ہے، سب سے کم ہے، جو کہ پاکستان کی ایگریکلچر کنٹری ہے۔ اس کے بعد جی سیکنڈ ملٹری گورنمنٹ آ جاتی ہے جی جنرل ضیاء صاحب کی۔ جنرل ضیاء صاحب نے معاشرہ لگا کے ملک پر اپنا جو ہے حکمرانی ثابت کی، اور ان کا یہ جو 11 سال کا جو دور حکومت ہے، ان میں اسلامک ریفارمز بہت زیادہ کی، انہوں نے ٹریڈیشنل ریفارمز کی، اور انہوں نے بہت سے قانون بنائے، پھر انہوں نے جو ہے اسٹرکٹ اسلامک لاز بھی قائم کیے۔ ان کی جو اکانومک گروتھ کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اکانومک جو ہے پالیسیز کو لبرل کر دیا۔ اس کے بعد سویٹ انویژن آف افغان اور یو ایس اے کی جو انٹرفیئرنس کی وجہ سے بھی ان کو کافی یہ جو ہے فائدہ ہوا، اور وہ مڈل ایسٹ اور ابراڈ سے جو بہت ساری امداد کی وجہ سے بھی اکانومی جو ہے سیکنڈ اکانومک ریولیوشن جسے کہتے ہیں ہم ہوئی۔ جنرل صاحب کے جو ہے نا انہوں نے اکانومی کے لحاظ سے تو بہت فائدہ کیا، لیکن کچھ کا جو ہے انہوں نے کوئی کام کیے جس کی وجہ سے پاکستان کی سوسائٹی کو بہت زیادہ جڑوں کو جو ہے نقصان پہنچا۔ اس کے بعد آتا ہے جی تھرڈ ڈیموکریٹک ایرا آ جاتا ہے جی، یہ بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف صاحب کا دونوں کا ایرا کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آتے کہ بے نظیر صاحب جو ہیں صاحبہ جو ہیں انہوں نے پارلیمنٹری سسٹم اور ٹو پارٹی ڈیموکریسی کا نظام لایا، یہ جو ہے۔ اس کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں جو انہوں نے جو ہے ایٹمی بم جو ہے ان کا مظاہرہ کیا، ٹو ڈے وی ہیو سیٹلڈ اسکور اینڈ ہیو کیریڈ آؤٹ 6 سکسیسفل نیوکلیئر ٹیسٹز، یہ 1998-30 میں کو کیے، اور پاکستان دنیا کے ساتویں نمبر پر اور مسلم دنیا کے پہلے نمبر پر ایٹمی طاقت بنا۔ اس کے بعد جی تھرڈ ملٹری ایرا آ جاتا ہے جی پرویز مشرف صاحب کا، یہ بھی گروتھ کے ساتھ ایک اچھا ایرا سمجھا جاتا ہے۔
انہوں نے جو معاشرہ لگا کے جو اپنی اکانومی پالیسیز وغیرہ بنائی وہ کافی اچھی تھیں، لیکن وہ لانگ ٹرم پالیسیز نہیں تھی، وہ ایک چھوٹے ٹرم کی پالیسیز تھیں. اس کی وجہ سے بھی اتنا زیادہ مطلب فائدہ نہیں، لیکن ان کے دور حکومت میں کافی اچھا مطلب اکانومی کا ریٹ رہا. اس کے بعد آتا ہے جی ان کی جو انہوں نے جو سروے کیا 2000 سے 2003 میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں الٹریٹ کتنے تھے، فیمیل میل وغیرہ، یہ سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جی فورتھ ڈیموکریٹک کی راہ 2008 سے 2013 میں، جو آصف علی زرداری صاحب جو ہے پیپلز پارٹی الیکشن جیت کر جو ہے آصف علی زرداری صاحب کو صدر اور یوسف تگلین صاحب کو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے منصب کیا. 2000 جو ہے 10 میں جو قرضے تھے وہ 56 بلین پر آ چکے تھے، جبکہ 2007 میں جب پرویز مشرف صاحب کا جو دور تھا وہ 38.86 بلین تھے. یہ قرضے جو آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے تھے. اکانومی کی جو گروتھ تھی وہ 4% پر آ گئی تھی ان کے دور پہ، جبکہ یہ پہلے 7% پر تھی. جی ڈی پی بہت زیادہ کم ہو رہی تھی. اور ان پر جو قرضوں کا جو بوجھ تھا ان کے دور حکومت کے اینڈ تک وہ 65 بلین ڈالر تک پہنچ چکا تھا. ان کے دور حکومت نے قرضے بہت زیادہ لیے، اور پاکستان جو ہے پی پی کے دور حکومت میں بہت زیادہ قرضوں میں دب چکا تھا. ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو چکی تھی، جو وہ 5.1% سے لے کر 6% تک پہنچ چکی تھی. اس کے بعد ان کی جو ایوریج جی ڈی پی ہے وہ فال 2.9% پر آ گئی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں تھے دیتے. 190 ملین میں سے صرف 1.8 ملین لوگ جو تھے وہ قرضے دیتے تھے. اور اسی وجہ سے اسی عراق کو ہم جو ہے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے برا ترین اکانومی کے لحاظ سے عراق سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ آپ اکانومک گروتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب اور ایوب خان صاحب کے دور میں کہاں پر تھی، اور آہستہ آہستہ جیسے ڈیموکریسی آتی گئی یہ کام ہوتی گئی، اور اینڈ پہ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے کم ہے 2.62%. اس کے بعد آتا ہے جی ففتھ ڈیموکریٹک ایرا. پاکستان مسلم لیگ نون الیکٹ ہوئی، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے. انہوں نے جو ہے مختلف ریفارمز کی، انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے، لیکن ان کا جو ہمارا جو قرضے تھے وہ 92 بلین ڈالر تک پہنچ چکے تھے 2018 میں، جبکہ یہ ٹوٹل جو ہے 61 بلین 2013 میں جو ہے سٹارٹ ہوئے تھے. لیکن ہم نے قرضے مزید لیے، ہم نے کوئی ان کو کم نہیں کیا. آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ پبلک ڈیبٹ جو ہے 72% آف جی ڈی پی کراس کر چکے تھے، جبکہ جی ایک لیمٹ ہوتی ہے 60% کی مینڈیٹری، اس سے بھی بہت زیادہ ہو چکے تھے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایگریکلچر اور ہمارا جو ایکسپورٹ کا نظام ہے، یہ دونوں جو سسٹم جو ہیں یہ ہم نے بالکل ان کی پراپر جو ہے نا پالیسیز نہیں بنائی. ان کی خراب پالیسیز کی وجہ سے ہم بجائے جی ہم اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہم نے چیزیں امپورٹ کرنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے قرضے بڑھتے گئے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہوا. سکس ڈیموکریٹک کی راہ جاتا ہے 2018 پریزنٹ میں جاتے ہیں ہم. جنرل جو اب جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. پاکستان کی نامی بالکل اچھی نہیں ہے آج کل بھی. عمران خان صاحب نے 31.786 ٹریلین جو ہے جون 2018 کے اینڈ تک مزید لے چکے تھے. پاکستان کی جی ڈی پی 1.91% پر، اور ان امپلائمنٹ مزید دوبارہ بڑھ رہی ہے 5.70. اب مجھے لگتا ہے یہ آصف علی زرداری صاحب سے بھی برا دور ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کے لحاظ سے. ہم ابھی اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا حکمران ملے، کیونکہ جتنے بھی حکمران ملے کسی نے بھی ابھی ہمارے لیے پاکستان کے حق میں کوئی بہتر فیصلہ یا نہیں کیا. مزید جو ہے نقصان پہ نقصان ہوتے جا رہے ہیں. فی الحال اتنا ہی. بہت شکریہ. ٹائم بہت کم تھا، بہت شارٹ ٹائم میں ہم نے جو ہے یہ بنایا سسٹم بہت تیزی کے ساتھ. اس کے لیے معذرت. تھینک یو.